سب انبیاء میں تم نے دست نبی کو چوما، جس کا نہیں ہے ہم سر، جس کا نہیں ہے ہم سر، احمد کبیر تم ہو معشوق رب اکبر، احمد کبیر تم ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول کریم، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے اتوار سے میں نے آپ کو شرک کے بارے میں بتانا چاہ رہا تھا کہ شرک کیا ہے اور کیا نہیں۔ اس میں جو آیتیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہیں قرآن شریف میں، انہیں میں سے کچھ آیتیں آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا، ان کا ترجمہ اور ان کی جو تفسیر یا ان کا نزول وہ آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ خیر کرے گا۔ سورہ زمرہ کی آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَإِنَّ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تو نے شرک مان لیا تو اکارت جائیں گے تیرے عمل اور تو ہوگا ٹوٹے میں پڑا، یعنی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر تو نے شرک مان لیا تو اکارت جائیں گے تیرے عمل اور تو ہوگا ٹوٹے میں پڑا، یعنی نقصان اٹھانے والوں میں۔ مقصد یہ ہے کہ شرک اگر آپ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ جی اللہ تعالیٰ اکیلا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کو نہیں چلا رہا، اس کے ساتھ شامل کرتے ہیں دوسروں کو، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آپ کے جتنے بھی اعمال ہیں نا وہ سب اکارت چلے جائیں گے، یعنی کسی کام میں نہیں آئیں گے، وہ سب ضائع ہو جائیں گے۔ آپ نے جو نیک عمل کیے ہیں وہ سب ضائع ہو جائیں گے۔ جیسے یہود و نصارہ اس وقت اگر دیکھا جائے فی زمانے کے حساب سے تو ان کے عمل ہمارے سے بہت اچھے ہیں، ہے نا؟ جھوٹ وہ نہیں بولتے، لڑائی جھگڑے ان کے یہاں نہیں ہیں، چوری چکاری ان کے یہاں نہیں ہے، اور اسی قسم کی بہت ساری دوسری چیزیں ان کے یہاں نہیں ہیں۔ جیسے جاپان دنیا کا سب مشہور ترین شہر ہے، جب ملک ہے کہ جہاں پچھلے 25 سال سے کوئی قتل نہ کوئی چوری نہ کچھ ڈاکہ کچھ بھی نہیں ہوا پڑا۔ تو وہ اگر تمہارے اچھے عمل ہیں نا تب بھی تمہارے وہ سارے عمل ہم ضائع کر دیں گے، اس لیے کہ تم نے شرک کیا ہے، سمجھے نا؟ شرک جو ہے وہ ایسی خطرناک چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بتایا ہے کہ شرک کیوں، اسی لیے نا ہے وہ، اس لیے اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام کائنات بنانے والا وہ ہے، تمام کائنات کا مالک وہ ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز کے اوپر وہ قادر ہے، جو چاہے کرے، وہ اکیلا بادشاہ ہے، کسی کو مشورہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، اسے کسی سے مشورہ لینے کی ضرورت نہیں کہ میں یہ کروں یا نہیں کروں، یا یہ کروں یا نہیں کروں۔ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، جو ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے، تو وہ تو ویسا بادشاہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہی کہا کہ تمہارے عمل جو ہے نا وہ سب ضائع ہو جائیں گے اور تم نقصان اٹھاؤ گے۔ اسی طرح سورہ انعام کی آیت نمبر 17 اور 88 اینڈ 88 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اگر پہنچا دے تجھ کو اللہ
کچھ سختی تو کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں سوائے اس کے، اور اگر تجھ کو پہنچا دے بھلائی تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اگر وہ کسی کو نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا، اور اگر وہ آپ کو دینا چاہے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا، سمجھے نا۔ اسی طرح سورہ نمبر 88 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَذَلِكَ هُدَى اللَّهُ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے، اس پر چلاتا ہے جس کو چاہے، اور اپنے بندوں میں سے اگر یہ لوگ شرک کرتے تو البتہ ضائع ہو جاتا جو کچھ انہوں نے کیا تھا۔ مطلب یہ کہ یہ خالص توحید اور معرفت و اطاعت خداوندی کا راستہ ہی وہ ہے جس پر حق تعالیٰ اپنے فضل و توفیق سے مقبول بندوں کو چلاتا ہے، پھر اس کے صلے میں حسب استطاعت درجات بلند کرتا ہے۔ یعنی اللہ چاہے تو ہدایت دے، وہ جس کو چاہے ہدایت دے، جس کو چاہے ہدایت نہ دے، وہ اللہ کے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندوں کو جو ہے جب ہدایت دیتا ہے تو اس کے اوپر بھی چلاتا ہے، ان کے تمام چیزیں اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے، ان کے درجات کو بلند کرتا ہے، ان کے روزی دار کو برکت دیتا ہے، تمام چیزیں وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، وہ اس کا کھیل ہے، وہ جس طرح چاہے کرے۔ وہ کافر کو بھی بہت کچھ دیتا ہے، اور اتنا دیتا ہے کہ مسلمان پریشان ہے کہ ان کے پاس اتنا ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن آخرت میں وہاں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ دنیا میں ہی ہے، ہر چیز ان کے لیے دنیا میں ہی، اور دنیا میں ہی رہ جانے والی چیزیں جو ہیں وہ ان کے پاس رہے گی، سمجھے نا۔ وہ تھا نا ایک قصہ بھی یاد میرے ذہن میں آیا تو میں تھوڑا چھوٹا سا آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک کرسچن اور ایک مسلمان بہت سخت بیمار تھے اور بس مرنے کے قریب تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک فرشتہ بھیجا ان کے پاس، اور جا کے ان سے بولا کہ ان کی آخری خواہش معلوم کر۔ فرشتہ جب ان کے پاس گیا، ان کے جا کے معلوم کیا تو دونوں نے کہا کہ ہمیں مچھلی کھانی ہے۔ کیا کہا نا؟ مچھلی کھانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو آگے سمجھے وہ تو مچھلی مانگ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جا کے اس کو کیا نا اپنے کرسچن جو ہے نا اس کو مچھلی کھلا دے۔ اس نے کھائی مچھلی کھائی، وہ مر گیا۔ اس کے بعد مسلمان کو بولا گیا، مسلمان کا کیا کروں؟ بولا اس کو مچھلی نہیں دینی ہے۔ بہرحال وہ اسی کے اس میں اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ تیری حکمت کیا تھی؟ میری سمجھ میں نہیں آئی۔ دونوں نے مچھلی کھائی، دونوں کی خواہش پوری کروائی، دونوں کو پوچھا اور آخر میں اس کو کھلا دی اور اس کو نہیں کھلائی۔ بولو اس کو اس لیے کھلائی کہ اس کی ایک نیکی دنیا میں باقی تھی کرسچن کی، تو اس نیکی کو پورا کرنے کے لیے اس کی خواہش جو تھی نا وہ میں نے اس کی پوری کر دی کھلا کر۔ کیا کہا؟ سمجھ میں آئی نا بات کہ اس کی نیکی ایک باقی تھی دنیا میں، تو اس کو میں نے اسے مچھلی کھلا کے اس کی نیکی کو پورا کر دیا، تاکہ وہ اب میرے پاس آئے گا نا تو خالی ہاتھ ہوگا، وہ بولے گا نہیں اس کے پاس کہ میں اس کو بتا سکتا ہوں کہ تیری یہ سب نیکی ہوئی ہے۔ بولے پھر مسلمان کو کیوں نہیں کھلائی؟ اس کی بھی تو خواہش تھی۔ بولے مسلمان کو اس لیے نہیں کھلائی کہ مسلمان نے صبر کیا، اس کے بعد صبر کیا تو اس کا بدلہ اس کو اوپر آئے گا نا، وہاں ملے گا، سمجھے نا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں۔ وہی یہاں ہم کو سنایا گیا کہ شرک انسان کے تمام اعمال حبط کر دیتا ہے، یعنی برباد یا ضائع کر دیتا ہے۔ اور کسی کو تو حقیقت کیا ہے، اگر بفضل محال انبیاء و
مقربین سے معذلہ ایسی حرکت سرزد ہو تو سارا کیا دائرہ عقارت ہو جائے گا. یعنی کہنے کا مطلب اللہ بھی نے کیا کہا ہے کہ میں جسے چاہوں ہدایت دوں اور جسے چاہوں ہدایت نہیں دوں. ٹھیک ہے نا. اگر خدا نہ خواستہ معاذ اللہ کسی نبی کے ہاتھ سے غلطی ہو جائے یا کسی کیا کہنا چاہیے مقربین سے غلطی ہو جائے تو معاملہ تو سارا الٹا ہو جائے گا نا بھائی. سیدھا چلتے چلتے سارا راستہ الٹا ہو جائے گا نا. یہ نہیں ہوگا. تو ہدایت کون دیتا ہے؟ بتایا کہ ہم دیتے ہیں, اس لیے وہ بھٹک نہیں سکتا. جب ہم کسی کو ہدایت دیتے ہیں تو وہ غلط راستے پہ چل نہیں سکتا, وہ غلط راستے پہ جا نہیں سکتا, اس کا دماغ اس تک جائے گا ہی نہیں, کیونکہ ہم نے اس کو ہدایت دی ہوئی ہے. اور جس کو ہم نے ہدایت نہیں دی وہ جہاں چاہے جائے, وہ اس کا معاملہ ہے. یہ سوچنے والی بات ہے, غور کرنے والی بات ہے کہ ہدایت اسی کی طرف سے ہے, تبھی آپ سیدھے راستے پہ چل سکتے ہیں. اسی لیے کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرما, نیک ہدایت عطا فرما. اسی لیے کہتے ہیں نا ہدایت, تاکہ ہم بھٹکے نہیں, ورنہ بھٹکنا چاہے تو کسی کو بھی بھٹک سکتا ہے. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 72 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنت وما ولہ النار. اور جان رکھو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ اس پر دہشت کو حرام کر دے گا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے. یعنی اگر آپ نے شرک کیا تو ٹھکانہ سیدھا دوزخ ہے. یہ مت سمجھنا کہ میں معاف کر دیا جاؤں گا, میں فلانے کا دامن پکڑ کے چلا جاؤں گا, میں تو اس کے ہاتھ پہ بیعت کیے وہ مجھے سنبھال لے گا. شرک کا کوئی معافی ہے ہی نہیں. سیدھا اس کو نہ سوال جواب چاہیے. وہ بولتے ہیں نا اللہ معاف کرے, بولنا نہیں چاہیے لیکن اب بات آ گئی تو بول رہا ہوں. وہ بولتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بغیر حساب کتاب کو جنت میں داخل کر دے, تو بغیر حساب کتاب کو جنت نہیں ملنے والی. جنت کے لیے تو حساب کتاب کرنا پڑے گا. ہاں بغیر حساب کتاب کے دوزخ مل سکتی ہے لیکن جنت نہیں مل سکتی. جنت اس لیے نہیں مل سکتی, اس کی وجہ ہے, اس کی بھی وجہ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے کہ جنت جو ہے نا وہ بارشوں کے لیے ہے. کیا فرمایا؟ یہ بات کسی نے بتائی نہیں ہوگی جو میں بتا رہا ہوں آپ کو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنت وارثوں کے لیے ہے. مطلب جنت تمہاری نہیں ہے. جیسا باپ کی وراثت ہوتی ہے نا, اس طرح وہاں بھی وراثت ہے. جنت وارثوں کو ملے گی. اس کا مطلب ہے جنت کا مالک کون ہے بھائی؟ جنت کا مالک ہوگا تبھی تو اس کی وراثت بھی ہوگی نا, یا نہیں ہوگی. تو وہی جنت ملے گی وارثوں کو. وارث کون ہے؟ جو وارث ہیں وہاں کے, ان کے جو وراثت میں آتے ہیں تو ان کے وراثت میں کون ہے؟ ہم جیسے ہیں, لیکن ہم ان کے وارث اسی وقت بنیں گے جب ان کے جیسے عمل کریں گے, جیسے وہ کر کے گئے ہیں. جو انہوں نے حکم دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, ان کے اوپر چلیں گے, اس راستے پہ چلیں گے. اہل بیت نے جو ہم کو حکم دیا ہے ہم ان راستے پہ چلیں گے تو ہوگا, تب ہم ان کے وارث بنیں گے. خام و خام وارث تھوڑی بن جائیں گے. ہاں کہ میں تو یوں کیا تو میں جنت میں چلا جاؤں گا. ایسا جنت ملنے والی نہیں ہے. جنت اللہ غور کریں گے کہ وراثت ہے, جنت مالک نہیں ہے آپ اس کے, وارث ہیں. جیسا آپ کے باپ دادا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں نا وراثت, تو اس کا حصہ ملتا ہے نا سب کو, تو وہاں بھی وہ حصہ ملے گا آپ کو. وراثت ہوگی تو وراثت اسی وقت ہوگی جب آپ ان کے نقش قدم پر, ان کے بتائے ہوئے احکامات پر آپ عمل کریں گے. تو وہی والی بات یہاں یہ جو بات, یہ جو آیت نمبر 72 ہے سورہ مائدہ کی, اس میں یہ ہے کہ نصارہ کے ایمان باللہ کی کیفیت دکھلائی گئی ہے کہ وہ کہاں تک حقانیت کے معیار پر پورے اترے. ان کے ایمان باللہ کا حال یہ ہے کہ عقل کے خلاف, فطرت سلیمہ کے خلاف, اور خود حضرت مسیح کی تصریحات کے خلاف مسیح ابن مریم کو خدا بنا دیا. حالانکہ خود
حضرت مسیح علیہ السلام خدا کے رب ہونے اور دوسرے آدمیوں کی طرح اپنے مربوب ہونے کا اعلانیہ اعتراف فرما رہے ہیں۔ یہی کہتے تھے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ میں تو تمہاری طرح انسان ہوں، میں اللہ کا نبی ضرور ہوں لیکن میں اس کا بیٹا نہیں ہوں، لیکن تم نے اس کو شرک بنا کے شامل کر دیا وہاں پہ، ہے نا۔ یہ خود کو خدا کا بندہ ہونے کا اعلان فرما رہے تھے۔ جس شرک میں ان کی امت مبتلا ہونے والی تھی، اس کی برائی کس زور و شور سے بیان کر رہے ہیں۔ یعنی خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اب یہ دوسرے راستے پہ چلے گئے ہیں، انہوں نے مجھے شرک کے پر چلے گئے، یہ انہوں نے مجھے خدا کا بیٹا بنا دیا۔ تو انہوں نے اپنے خود اس چیز کو تردید کی اور باقاعدہ اعلان کرتے رہے ہمیشہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں بیٹا نہیں ہوں، لیکن وہ عقل کے اندھے ہیں نا، اس لیے اب تک وہی دوسرے راستے پہ چل رہے ہیں ان کی کون امت، ٹھیک ہے نا۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 113 اور 114 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ پیغمبروں اور مسلمانوں کو شایع نہیں کہ جب ان پر ظاہر ہو گیا کہ مشرک اہل دوزخ ہیں تو ان کی بخشش مانیں گے، گو وہ ان کے قرابت داری ہوں۔ یعنی جو مشرک ہیں، جو کافر ہیں، ان کا اگر یہ آپ کو پتہ لگ جائے کہ کافر ہیں، مشرک ہیں، تو ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگنے کا حکم نہیں ہے، چاہے وہ آپ کے باپ ہوں، آپ کی بیوی ہو، آپ کے دادا ہوں، کوئی بھی ہو، ان کے کسی کے لیے نہیں ہے۔ مومنین جب جان و مال سے خدا کے ہاتھوں بے ہو چکے، یعنی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر چکے، تو یہ ضروری ہو گیا کہ وہ تنہا اسی کے ہو کر رہیں۔ آج اللہ سے جن کا دشمن خدا اور جہنمی ہونا معلوم ہو چکا ہو، محبت اور مہربانی کا واسطہ نہ رکھیں، پھر یہ چاہے دشمنان خدا ان کے ماں باپ یا اور رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ جو خدا کا باغی ہو وہ کیسے ان کا دوست ہو سکتا ہے؟ آج ہم انہی کا دوستی کر رہے ہیں، انہی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ہے نا۔ یعنی جب یہ بات علم میں آ جائے کہ یہ یقینی دوزخی ہے، خواہ وحی کے الہی کے ذریعے سے یا اس طرح کے علانیہ کفر و شرک پر اس کو موت آ چکی ہو، اس کے حق میں استغفار کرنا اور بخشش مانگنا ممنوع ہے۔ بعض روایت میں ہے کہ یہ آیت جو میں نے ابھی پہلے پڑھی، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 113 جو میں نے پڑھی، بعض روایت میں آیا ہے کہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ بعض کا کہنا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے حق میں اتری، کیونکہ انہوں نے بھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، ایٹ دا لاسٹ مومنٹ تک آپ نے کہا کہ اب کرو، لیکن نہیں کیا۔ بعض نے یہ بھی نقل کیا کہ مسلمانوں نے چاہا کہ اپنے آبا و مشرکین کے لیے استغفار کریں۔ اس آیت میں ان کو منع کیا گیا ہے کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ شان نزول کچھ ہو، حکم یہ ہے کہ کفار و مشرکین کے حق میں جن کا خاتمہ کفر و شرک پر ہو، ان کے لیے استغفار جائز نہیں۔ آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اسْتَغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ أَنْ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّةٌ حَلِيمٌ۔ اور ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے بخشش مانگنا ایک وعدے کے سبب تھا جو وہ اس سے کر چکے تھے، لیکن جب ان کو معلوم ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو اس سے بیزار ہو گئے۔ کچھ شک نہیں کہ ہم ابراہیم بڑے نرم دل اور متمل تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے باپ کو بہت سمجھانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ کیونکہ وہ بت پرست تھے نا، حضرت ابراہیم کے والد صاحب جو تھے وہ بت پرست تھے، تو انہوں نے بہت سمجھانے کی کوشش کی تو اپنے ہاتھ سے بناتا ہے اور اس کو خدا مانتا ہے، کیسے ممکن ہے؟ لیکن وہ نہیں مانے۔ تو آخر میں انہوں نے ان سے کہہ دیا کہ اللہ وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارے لیے مغفرت کی دعا کروں گا، تو انہوں نے ماں کی دعا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل کی کہ یہ ہو نہیں سکتا، تم چاہے کچھ کر لو ہم اسے نہیں بخشیں گے، اس نے ہمارے ساتھ شرک کیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں میں ان کے لیے توفیق عطا فرمائے اور
ہمیں ان تمام چیزوں کو عمل کرنے کی توفیق فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔